عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. رواه البخاري في كتاب الرقاق باب القصد والعمل بالدوام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین و سامعین، میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن حکیم کی سورہ احزاب، سورہ الحجر، ان دو صورتوں کی دو آیتیں، اور اس کے بعد ایک روایت جو مسلم کی ہے، ایک روایت جو امام بخاری نے اپنی بخاری میں نقل کی ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی، ان احادیث و آیات قرآنیہ کے تناظر میں آج کا موضوع میں نے منتخب کیا ہے لعنت اور رحمت۔ برادران اسلام، اگر ہم ان دونوں لفظوں پر غور کریں تو یہ دونوں الفاظ متضاد ہیں، ایک دوسرے سے مخالف ہیں۔ اس میں ایک لفظ اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے، دنیا میں حاصل ہو تو اس کی دنیا بن گئی، اور یہ لفظ اگر آخرت میں اسے مل جائے تو اس کی آخرت بھی سنور جائے، اور وہ لفظ رحمت۔ جیسے کہ روایت میں نے پڑھی ہے حمد و صلات کے بعد، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ینجی احدا عملہ، کسی کا عمل اسے ہرگز نجات نہیں دے گا۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا انت، آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یعنی مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دے سکتا ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں مجھے بھی ڈھانپ لے۔ معلوم ہوا کہ یہ لفظ رحمت ہے، جس بندے کو دنیا میں حاصل ہو جائے اس کی دنیا بن گئی، سنور گئی، اور یہ لفظ رحمت جس کو آخرت میں بروز قیامت مل جائے اس کی آخرت سنور جائے۔ یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا لفظ ہے لعنت۔ لعنت کا لفظ جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ
اگر جس کو دنیا میں مل جائے، جس کے اوپر دنیا میں یہ لعنت پڑ جائے، اس کی دنیا برباد، اور اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اگر توبہ و استغفار نہ کرے اور ایسی ہی حالت میں مر جائے تو اس کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک۔ اب ہم اس بات کو اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، ان سے یہ روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف اور نیکی اچھائی کا سوال کرتے تھے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کی دریافت کیا کرتا تھا، برائیوں کی معلومات لیتا تھا، اس ڈر سے کہ اچھائیاں تو بہرحال میں کروں گا، کہیں برائی میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ تو اس حدیث سے، حضرت ثوبان کی اس بات سے رضی اللہ عنہ یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ بندہ جہاں اچھائیوں کا علم حاصل کرے اسے برائیوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ جہاں رحمت کے تعلق سے اسے معلوم ہو کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت بڑی عام ہے، وہاں پر لعنتوں کے تعلق سے بھی اس کو علم ہونا چاہیے کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ کی لعنت پڑ سکتی ہے۔ اب آپ غور کریں، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيعه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه۔ کہتا ہے عربی کا ایک شاعر، عرفت الشر، میں شر یعنی برائی کو جانا، لا للشر، برائی کرنے کے لیے نہیں۔ اس شعر سے آج حالات حاضرہ کے تناظر میں ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقہ خاص طور سے شر کو جانتا ہے، شر کو حاصل کرنے کے لیے، بھائی کون سی ایپ ہے، کون سی آئی ڈی ہے، کیا ہے، تاکہ آدمی اس میں شامل ہو جائے، اس کو اخذ کرے، اس کو نکالے۔ شاعر کہتا ہے عرفت الشر لا للشر، میں نے شر کو برائی حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، ولکن لتوقیعہ، اس لیے جانا ہے تاکہ میں اس شر میں، اس برائی میں نہ پڑ جاؤں۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے وَمَن لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ، جو شر اور خیر کو نہیں جانتا ہے، شر کیا خیر کیا اس کو نہیں پہچانتا ہے، یقع فیہ، وہ شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھلائی کے ساتھ برائی کا جاننا ضروری ہے، اور ہم اس کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ رات کی تاریکی کی خطرناکی، اندھیرے کا جو خطرناک ہونا، اس کا انداز کیسے لگے گا، اس کی اہمیت کب معلوم ہوگی؟ جب دن کی روشنی کو دیکھیں، اور دن کا اجالے کا فائدہ کب معلوم ہوگا؟ جب تاریکی کا احساس ہو، رات کی تاریکی کا احساس ہو۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر دن کی روشنی آدمی سمجھ لے، رات کی تاریکی اور خطرناکی نہ معلوم ہو تو اس کی دن کی اہمیت نہیں معلوم ہو۔ صرف رات کی تاریکی معلوم کرے اور دن کی روشنی کی اہمیت کا دھیان نہ دے تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ بہرحال تو دونوں چیزیں، لعنت اور رحمت، یہ دونوں الفاظ کا ایک مومن اور مسلمان کو بحیثیت مومن اور مسلمان کے جاننا، سمجھنا، اور رحمت والے اعمال کرنا اور لعنت والے اعمال سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ چونکہ لعنت بہت خطرناک ہے، اس لیے ابتدا میں جو ہے لعنت سے کرتا ہوں۔ عربی کے ایک عربی داں ہیں ابن منظور، بڑے مشہور ہے، لسان العرب ان کی کتاب ہے۔ وہ اپنے لسان العرب میں لعنت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، اللعن، کہتے ہیں کہ اللعن لعنت، الابعاد والترد من الخیر، الابعاد والترد من الخیر، وقیل الترد والعباد من اللہ۔ دو طرح کی تعریف آئی ہے۔ پہلی تعریف یہ ہے، لعنت یعنی العباد، دوری، والتردد، دھتکارنا، ذلیل اور خوار ہونا، من الخیر، خیر سے دور ہونا، یہ لعنت ہے۔ بھلائی سے دور ہو جانا، دور کر دیا جانا، یہ لعنت ہے۔ اور دوسری تعریف میں التردد والعباد من اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی نظر کرم سے ہٹ جانا، یہ لعنت ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کے کرم سے دور ہو جائے، پھر اس کی دنیا تباہ اور برباد،
یہ یقینی ہے۔ ہم اور آپ جاننا چاہیں گے، پہچانیں گے، سمجھیں گے شریعت میں پہلا یہ جو معاملہ ہوا تھا الابعاد والتردد کا، جس کو راندے درگاہ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دھتکارنا، ذلیل و خوار ہونا، وہ شیطان کے ساتھ ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں، سورہ بقرہ میں اور دیگر سوروں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اشارہ دیتا ہے، جیسا کہ جو میں نے سورہ حجر کی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر جو 35 ہے، سورہ نمبر 15 ہے، اللہ فرماتا ہے قال فخرج منہا، شیطان سے اللہ نے کہا اس میں سے نکل جا، اس میری جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، اس لیے کہ تو مردود ہے، وإن علیک اللعنہ، اور تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنت قیامت تک کے ہے۔ یہ جو ارداد یعنی جس کو کہتے ہیں ابعاد، دوری، دھتکارنا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ شیطان کے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ اس کی تفصیل بھی قرآن میں آپ نے بارہا پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے بناوٹ بنائی، مختلف جو ہے مٹی سے، کھنکھناتے گارے سے جب بنا لیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تمام فرشتوں کو۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ جانتے ہوں گے کہ شیطان جو تھا یہ تھا جنوں میں سے، لیکن یہ اتنا عابد اور زاہد تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اپنے عبادت کی وجہ سے عموماً یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا جنوں میں سے، عبادت گزار۔ اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، چونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا تو ساتھ میں سب کو حکم ملا تھا، تو تمام فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ کہتا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس اور شیطان کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے، تعظیماً جھکے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جس تو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں نے حکم دیا؟ تو شیطان کا جملہ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اشارہ شیطان نے دیا تھا کہ چونکہ آگ کا کام بلندی اختیار کرنا ہے، اوپر جانا ہے، یعنی میں رتبے میں بڑا ہوں، میں جب بڑا ہوں، یہ کبر تھا اس کے اندر، گھمنڈ آ گیا تھا، اس گھمنڈ اور کبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں بڑا ہوں، میرا رتبہ بڑا ہے، تو اونچا رتبے والا نیچے رتبے والے کو جھک نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کا حکم مانا نہیں، اللہ رب العالمین نے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک میری لعنت۔ تو پہلی لعنت، پہلی دھتکار سب سے پہلے اللہ نے شیطان پر کی ہے، یہ لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اب قیامت تک کی وہ دوری ہے۔ اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے شیطان کتنی ہی اب کوشش کر ڈالے، کتنے ہی سجدے کر لے ہوئے، اب وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کا حقدار نہیں بن سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے الی یوم الدین کہا ہے۔ پھر اس کے بعد ملعون ٹھہرے جانے والے لوگ کون کون سے ہیں؟ یہ تو شیطان ہوا۔ اس کے بعد ہم شریعت کا مطالعہ کریں، قرآن کا، احادیث کا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں، احادیث میں جو تذکرہ کیا ہے وہ قوم عاد۔ قوم عاد ایسی قوم ہے جس پر اللہ نے لعنت کی۔ قوم لوط ایسی قوم ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، ان کے اوپر پتھر کی کنکریوں کی بارش برسائی، ہوا بھیجی، اور اس کے بعد پوری کی پوری قوم کو، قوم لوط کو اللہ جس کو اللہ نے نجات دے دی وہ بچ گئے۔ حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ بھی نہیں بچ پائی، وہ بھی اس میں شمار ہو گئی۔ یہ پوری قوم کو اللہ نے اوپر لے گیا، اور اوپر سے لے کر اللہ نے پلٹی مار دی، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، نشانات چھوڑ دیے اللہ نے۔ کیوں کہ انہوں نے، اور ان قوموں پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ کہ انہوں نے کھلی شرکسی کی تھی۔ اسی طرح فرعون اور اس کے مقرر کردہ سرداران، ان پر بھی لعنت کی گئی تھی۔ کیوں لعنت کی گئی تھی؟ انہوں نے بھی وقت کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے الوہیت کا اعلان بھی کر بیٹھا۔
اللہ رب العالمین نے اسے بھی لعنت کا مستحق قرار دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو ہے مختلف مقامات پر اس کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پانچویں جو لوگ ہیں شرک کرنے والے، مرد ہو یا خاتون، یعنی مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، دونوں اگر شرک کی حالت میں مر جائیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو شرک کی حالت میں رہیں اور شرک کی حالت میں مر جائیں۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جو ہے تنبیہ کی ہے، متنبہ رہنے کے لیے مومن اور مومنہ کو حکم دیا ہے کہ بندہ مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون، شرک جیسی لعنت سے، خطرناکی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، ورنہ اللہ کی لعنت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب آپ غور کریں، جب ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، یہ آیت کریمہ جو ہے آیت جب نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے رونے لگے تھے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم نہ کیا ہو تو وہ ان کے لیے امن ہے، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام رونے لگے، اللہ کے ہم میں کون ایسا بندہ ہے جس سے جانے انجانے ظلم و زیادتی نہ ہو جائے، اپنی نفس پر، دیگر پر، رونے لگے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے روایت صحیح سند سے لائی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب صحابہ کرام کو دیا تھا کہ اس سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی انسان جانے انجانے نفس اپنے ظلم کر ہی لیتا ہے، نفس پر اپنی ذات سے کسی ظلم ہو ہی جاتی ہے، اس لیے تو دعا پڑھنے کا حکم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بار بار دعا پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے یہ بھی معاف کر دے۔ تو یہ جانے انجانے ظلم ہو جانے یہ الگ ہے، ایک ایسا معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے آدمی ہدایت نہیں ملے گی اور وہ امن و امان میں نہیں رہے گا ایمان کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لقمان کی بات نہیں پڑھی، آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتا دیا تم نے لقمان کی بات نہیں پڑھی۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کون سی بات تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان، حضرت لقمان، اس تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء نے کافی باتیں کی ہے، وہ محدثین نے، محققین نے، کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے۔ بہرحال نبوت، ان کی نبوت کا کہیں سے وضاحت نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، اور اتنے نیک بندے تھے کہ اللہ نے ان کی باتوں کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے نا اللہ کے کتنے نیک بندے تھے۔ اللہ دو ہی لوگوں کا کلام نقل کرتا ہے، ایک وہ جو شرکس ہو اور بہت زیادہ شرکس ہو، لعنتی ہو اور بڑا لعنتی ہو، تو اللہ اس کا کلام نقل کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب، فرعون، قارون، تو یہ ایسے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے ان کی ہلاکت کی وجہ سے، اور اللہ دوسرا کا کلام نقل کرتا ہے جو واقعی اللہ کا نیک ولی بندہ ہو، جیسے حضرت لقمان اور دیگر ہیں۔ حضرت مریم کا تذکرہ ملا، نبیہ تو نہیں تھی لیکن تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ بہرحال یہ حضرت لقمان جو ایک حکیم بھی تھے، اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اور یہی آیت کریمہ میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے اور ایمان میں ظلم نہیں کیا، اور یہاں پر اس کی تشریح اس آیت میں ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ ظلم کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، خاندان پر، معاشرے پر اور اللہ کی ذات کے ساتھ، ظلم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے ظلم کی تعریف میں وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کا غیر محل پر رکھنا یہ ظلم ہے، غیر محل پر رکھنا یہ ظلم ہے۔ اب غیر محل یعنی اس کی جگہ نہ ہو اور اس پر رکھنا، جیسے مثال کے طور پہ ٹوپی ہم اور آپ کہاں پہنتے ہیں، یہ پہننے کا مسئلہ الگ ہے کہ ٹوپی پہننا ہے نہیں پہننا ہے، بغیر اس کے نماز ہوگی، ایک الگ باب ہے۔ بہرحال ٹوپی جو پہنی جاتی ہے کہاں پر پہنتے ہیں؟ سر پر پہنتے ہیں،
اب اگر ہمارا بچہ، ہماری اولاد میں سے کوئی اب اس ٹوپی کو لے کر پیر سے اچھالے، کوئی بھی ہو مسلمان، تو فوراً اس کو دیکھ کر کہے بیٹا نہیں ایسا نہیں کرتے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کام ٹوپی کا نہیں ہے کہ اس کو پیر سے اچھالا جائے، بلکہ ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ سر پہ رکھنا۔ بیٹا اس کو فوراً منع کرتے نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے ہیں، غلط۔ کیوں غلط؟ کیونکہ یہ بچہ ٹوپی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ٹوپی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کا جو مقام ہے گھٹا کر پیر میں رکھ رہا ہے، سر کی بجائے پیر میں رکھ رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ کا مقام، اللہ نے کہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا، خالص اللہ کی بندگی کرو، اس میں کسی کو شریک اور ساجی مت ٹھہراؤ، نہ واسطے، نہ وسیلے، نہ بزرگ، نہ ولی کے حساب سے کسی اعتبار سے شریک مت کرو۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ ساجی و شریک ٹھہراتا ہے، چاہے واسطے وسیلے کے نام پہ، چاہے بزرگوں کے نام پہ، چاہے ولی اللہ کے نام پہ، تو یہ اللہ کے مقام کو کسی غیر کو عطا کرنا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اللہ نے اسی کو کہا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ آپ غور کریں قرآن میں سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بڑے نکتے کی کہی ہے، سورہ نمبر 48 ہے، آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ بڑی اہم بات اللہ نے نکتے کی بیان کی ہے۔ والمشرکین والمشرکات، اللہ نے کہا مشرک اور مشرکہ، یعنی مشرکین اور مشرکات، یعنی مرد شرک کرنے والے، خواتین شرک کرنے والیاں، دونوں شامل ہیں۔ والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے والے۔ ہم اور آپ غور کرتے ہیں یہ کیسے اللہ نے کہا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ ایک بندہ ہے ہمارے معاشرے میں، شادی ہوتی ہے، چند سال نہیں گزرتے ہیں تو بس جو ہے سو اللہ سے حسن ظن رکھنے کے بجائے بدظن ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا نعوذ باللہ اختیار خلاص ہو گیا، اس کے بعد فلاں بابا فلاں در پہ فلاں ادھر ادھر دوڑتے رہتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے مقدر میں دیا ہے اتنے سال کے بعد اتنے سال کے بعد ہی ملتا ہے، چاہے وہ 1 سال دوڑے یا 10 سال دوڑے، اگر ملنا 1 سال کے بعد ہے تو بہانہ بنتا ہے، شیطان اس کو ورگلا دیتا ہے اور وہ اللہ کے بجائے بندوں کی بندگی میں لگ جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں ملنا ہے تو 10 سال لوگ دوڑتے رہتے ہیں۔ میرا خود ایک ساتھی ہے، دوڑتے رہتا ہے بیچارہ آج تک کے، جبکہ وہ اسی عقیدے سے منسلک ہے، دوڑ رہا ہے، 10 سال ہو گیا ہے۔ اگر اللہ کو نہیں دینا ہے تو پھر وہ دنیا کے جتنے در پہ دوڑنا چاہے، نہیں ملنا ہے تو بہرحال نہیں ملنا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ آدمی اللہ کی ذات سے بدظن ہو جاتا ہے۔ ظن السوء اللہ نے کہا ہے، علیہم دائرۃ السوء، پھر ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے دائرۃ السوء یعنی برائی ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ان کی ذات میں یہ مسلط ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، وَلَعَنَهُمْ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، جو مشرکین ہیں اور جو مشرکات ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک نقطہ آپ کو ملے گا، سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے اس کو نقل کیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان انبیاء نے شرک کیا، اللہ کہتا ہے انہوں نے شرک نہیں کیا، اگر یہ شرک کرتے یا انہوں نے کیا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ کرتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو جاتے تھے، یعنی نبیوں کے اعمال بھی غارت ہو جائیں، اور صرف نبیوں کے نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہی بات وحی کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ بات وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ساجی ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی کا عمل برباد ہو سکتا ہے شرک کی وجہ سے، تو ایک ایسا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ایسا مسلمان جو ہے نام بطور نام کو مسلمان ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک کرے، ساجی ٹھہرا، تو اس کی کیا حیثیت ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے جو لعنت کا مستحق بناتی ہے بندے کو اور بندی کو، بندہ مومن اور مومنہ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، علی بن طالب
رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 چیزوں کی جو ہے بات بیان کی، 4 باتیں بیان کی۔ اس میں سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ یہ بہت اہمیت کا حامل جملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیتاً کہا تھا کہ یہ 4 چیزیں یاد رکھ لو، لعنت ہے اس پر جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا۔ اسی لیے تو ایک نقطہ آپ سنیں، حدیث میں ملتا ہے، آپ نے کافی جو ہے بارہا سنا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں، ایک صحابی ہے ایمان لے آئے ہیں، اب وہ جملہ ان کا غور کیجئے، وہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مقام بوانا، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر میں اللہ کے نام پر ایک اونٹ ذبح کروں۔ کتنا اہم نقطہ ہے، صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے دور جاہلیت میں، جب ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، جب میں نے نظر مانی تھی اللہ کے نام پہ۔ یہ نقطہ کتنا اہم ہے کہ وہ دور جاہلیت میں بھی اللہ کے نام پر نظر مانتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کا اکثر و بیشتر طبقہ مسلمان ہے اور دور جاہلیت والا عمل کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دور جاہلیت میں بھی مسلمانوں والا عمل کر رہے تھے، اور آج مسلمان ہو کر بھی دور جاہلیت والا عمل کر رہا ہے۔ کتنا فرق ہے سوچ میں، سمجھ میں۔ بہرحال وہ پوچھتے ہیں، اللہ کے میں نے دور جاہلیت میں اللہ کے نام پر نظر مانی تھی، تو کیا اوفی نظری، کیا میں اپنی نظر کو پورا کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دے سکتے تھے، ہاں جاؤ نظر پوری کرو، اللہ کے نام پہ مانے تھے، اونٹ ہے، یہ قربانی والا جانور ہے، حلال ہے، معقولات ہے، یعنی جائز معقولات میں سے ہے، بالکل حلال ہے، جائز کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں کہا کہ ہاں جاؤ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، جہاں پر تم نے نظر مانی تھی دور جاہلیت میں اللہ کے نام سے قربانی کرنے کی، کیا وہاں پر کسی غیر اللہ کے نام سے عید، میلہ ٹھیلا یا کوئی استھان جو غیر اللہ کے نام کا ہے ایسا؟ تو تمام سوالات کے جوابات صحابی رسول نے نہیں میں دیے، یعنی کوئی غیر اللہ کا ٹھیلا نہیں لگتا ہے، کوئی استھان نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، کوئی میلہ ٹھیلا غیر اللہ کے نام سے نہیں لگتا ہے، سب کے جوابات نفی میں دیے، نہیں 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 نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی نظرک، جا اپنی نظر پوری کر لے۔ یعنی اللہ کے نام سے بھی ایک بندہ اگر نظر مانا ہے اور ذبح کرنا ہے اور مقام غیر اللہ کا ہے تو اس کو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں نا ابھی جو ایام گزرے ہیں، بھائی ہمارے بچے بھی جو ہے کھیر پوری کھانا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ابھی جو ایام گزر رہے ہیں، لوگ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تعلق سے اتنی بدعقیدگی اور بے راروی میں امت مبتلا ہے، علیہ باللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ جو اللہ کی شان ہے وہ نبیوں کی بھی نہیں ہے، وہ شیخ عبد القادر سے منسلک کر دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال تو ابھی ہمارے معاشرے میں گزرا، اب ہمارے معاشرے میں ارے یار میرا بچہ بھی کھیر پوری کھانا چاہتا ہے، کھلا دوں کہ بنا دوں کہ، میں نے اس نیت سے نہیں بنایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بھائی اس نیت سے نہیں ہے، اس لیے نہیں بنایا گیا، ہم اس مقصد سے تھوڑی جمع ہیں۔ بہرحال مقصد وہ نہ بھی ہو، اگر ایام وقت وہ ہے تو آدمی کو احتیاط ہی برتنا چاہیے، احتیاط ہی برتنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ وہ اللہ کا مقصد ہے، نیت ہے، رضا ہے، لیکن دن اور وقت تو ایسا ہے جو غیر اللہ کے نام کا ہے، تو وہ نہیں بھی سوچے گا تو اس میں شمار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ راوی حدیث یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ بہرحال یہ بہت اہم نقطہ ہے امت کے سمجھنے کے لیے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شریک اور ساجد نہ ٹھہرائے، چاہے وہ کسی بھی بہانے سے، واسطے وسیلے یا اس کے ہر معاملے سے محتاط رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ظلم ہے، ایسا جو ہے یہ عمل ہے کہ آدمی کو دنیا میں بھی لعنت اور جو ہے اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے، اور یہ اگر ایسی حالت میں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ جو ہے آخرت میں بھی لعنت اور وہ جو ہے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسی لیے ماں عائشہ کی ایک روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ لما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں جب تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی، بعض لوگوں کو یہ جملہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہے وفات ہونا. بھائی کیوں نہیں ہونا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جتنے بھی نفس ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو آئے گئے، جو آئے ہیں جائیں گے، جو آنے والے جائیں گے، چاہے وہ پھر اللہ بڑے بڑے ولی ہو، نبی ہو، جو بھی ہو. قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. قرآن میں اللہ نے بارہا کہا کہ اے نبی آپ کا انتقال ہونے والا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ محمد نہیں ہے، محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے نبی گزر چکے ہیں. افئن مات، کیا انتقال ہو جائے، او قتل یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے جو ہے ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ارتداد میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے ایسی بات کئی جگہ پہ کہی ہے، اور حدیث میں بھی بہت سی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات آئی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا انتقال ہوا، کچھ لوگ انتقال کے تعلق سے بجائے انتقال کہنے کے ادباً کہتے ہیں وصال ہوا، پردہ فرما گئے. یہ جو وصال ہوا اور پردہ فرما گئے بظاہر تو ادب ہے، لیکن یہ دونوں جملے بھی شریعت کے خلاف ہے. کیسے؟ آپ جانتے ہیں وصل کس کو کہتے ہیں؟ وصل کہتے ہیں کسی چیز میں سے یعنی حصہ ہونا اور اس کے بعد ٹوٹ جانا، اور ٹوٹنے کے بعد اس کو اپنی اصل جگہ پر لگا دینا. جیسے ہم کوئی چیز ہے ابھی فیویکوک وغیرہ سے چپکاتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو چپکا دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ پر لگ جاتی ہے اور کام پھر چلنے لگتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وصل. یہ اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایک حصہ تھے، نعوذ باللہ یہ معنی ہے. اس میں سے ٹوٹ گئے تھے اور وصال جا کے اس میں جڑ گئے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بدعقیدگی ہے. پردہ فرما گئے. پردہ کس کو کہتے ہیں؟ پردہ فرمانے کے مراد لوگ کیا لیتے معلوم ہے؟ یعنی وہ صرف ظاہری جسم کے تحت اندر گئے ہیں، باقی ان کے جو ان کے سننے کی قوت ہے، سمجھنے کی قوت ہے، اور ہمارے درمیان موجود ہے نہیں، سب موجود ہے نعوذ باللہ. تو پھر یہ اللہ کی شان کیا ہوئی؟ یہ تو اللہ کی شان ہے، اور اللہ بھی اپنے علم اور قدرت سے ہی ہر جگہ ہے، ذات سے اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. بہرحال یہ بدعقیدگی معاشرے کے اندر پردہ فرمانا اور وصال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مائی عائشہ کہتی ہے کہ لما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات قال مرارا، جس مرض میں آپ مبتلا تھے، جس میں آپ کے انتقال ہوا، اس میں آپ نے بارہا یہ بات کہی. کون سی بات بارہا کہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک روایت ملتی ہے ایک صحابی گئے تھے قیصر روم کے پاس، کسی کام سے گئے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ قیصر روم کو اس کے جو حواری ہیں، جو اس کے جو ہے انہیں سمجھ لے بندے ہیں، نوکر چاکر ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جب انہوں نے دیکھی نا تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ اس کے حقدار تو سب سے اہم جو ذات ہے ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے وہی ذہن میں بنا لیا. اور جب آئے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا کہ اللہ کے نبی میں قیصر روم کے پاس گیا تھا اور دیکھا ہوں کہ وہ جو ہے مرزبان جو بادشاہ ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں قیصر روم کو، اور سجدے کے حقدار تو آپ ہیں، سب سے عظیم ہستی تو آپ ہیں، آپ کو سجدہ ہونا چاہیے. یہ کیا مرزبان کیا حیثیت رکھتا ہے قیصر روم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے صحابہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، وہاں پر بھی انتقال کا ورڈ ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں اور اس کے بعد تم میری قبر سے گزرو، اتسجد لقبری، کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو صحابی فوراً کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول. مطلب صحابہ کرام میں قبر کو سجدہ کرنا بالکل یہ تصور ہی نہیں تھا. آج امت مسلمان ہونے کے بعد بھی مختلف قبروں کو سجدہ گاہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. بہرحال کہتے ہیں نہیں ہرگز نہیں. بولے پھر جب تم میری موت کے بعد نہیں کر سکتے تو مجھے کیوں زندگی میں کرنا چاہتے ہو؟ صحابی سمجھ گئے کہ ہاں نہ زندگی میں سجدہ ہے نہ موت کے بعد سجدہ ہے. بہرحال پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی کہا تھا، بہت اہمیت کا حامل تھا جملہ. وہ یہ تھا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں ان کی قربانیوں کی وجہ سے.
لیکن ہے نہیں، شریعت میں حکم نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے 2-3 باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بھی ملتی ہے اس میں کہ اللہ کے نبی نے سجدہ کرنے سے منع کیا اپنی ذات کا زندگی میں ہی، اور دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، سوچ لیجئے کتنی اہمیت کی حامل دعا ہے کہ دعا کرتے تھے اللہم اے میرے پروردگار لا تجعل قبری وطنا یعبد، میری قبر کو وطن عبادت گاہ مت بنانا جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا زندگی میں ہی تھی۔ اور دیکھ لیجئے، اسی لیے اللہ کی رحمت بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا میں بہت سے ولیوں کی قبریں عبادت گاہ بن گئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابھی بھی عبادت گاہ نہیں بنی ہے۔ ایک مرتبہ شاہ فیصل جو ہے پاکستان میں، جو ہندوستان کا دشمن ملک ہے، وہاں پہ دورے کے لیے آئے تھے، تو دورے کے درمیان ان کی نظر ایک نگاہ ایک ایسی جگہ پر پڑی کہ جو غیر اللہ کا سجدہ ہو رہا تھا۔ اور وہاں پر بھی ہمارے یہاں کے جیسے بہت ہے ہجویری صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، یہ دینے والے وہ دینے والے، سب اللہ کے جو صفات ہیں ان لوگوں نے جو ہے دیگروں کو متصف کر دیا ہے۔ بہرحال نعوذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ رکھے مومن اور مومنہ کو۔ تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، بہت کوشش کی گئی تھی چھپانے کی، بہرحال کسی طرح سے نظر پڑ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے یہ ایسا ہے کہ اللہ کے بزرگ تھے، ایسا ویسا، یہ ایسا کیا جاتا ہے۔ بہرحال مختصر سے بتایا گیا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا تھا، اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا تھا تو سب سے عظیم دنیا کی جو ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا روضہ، ان کی قبر ہمارے یہاں ہے، ہم اس کو جو ہے سونے کی بنا کر پوچھتے تھے۔ کیا بنا کے پوچھتے تھے؟ سونے کی۔ لیکن انہوں نے سادہ ہی اس لیے رکھا ہے کہ یہ دنیا یہ جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدعقیدگی ہے، اللہ کے غضب کا حصہ بن جاتا ہے، اللہ کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 چیزیں بیان کی، 4 باتیں بیان کی۔ اس میں سے پہلی یہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس پر جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ بات بہت اہم ہے، صرف ذبح ہی نہیں کرنا۔ اگر ایک بندہ غیر اللہ کے نام سے دعا کرتا ہے، ایک بندہ غیر اللہ کے نام سے استغاثہ کرتا ہے، یہ کوئی مسلمان یا مرد ہو یا خاتون اگر غیر اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے کہ یہ خوف زدہ کر سکتا ہے یا آفت اور مشکل سے نکال سکتا ہے، مشکل کشا ہے، تو یہ تمام بدعقیدگی لعنت کا سبب بن جاتی ہے، جیسے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو بات کہی تھی وہ یہود و نصارہ کو اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ لعنتی کام ہے کہ اگر آدمی بندہ مومن کسی بھی ولی اللہ کے چاہے کیوں نہ ہو اس کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے، شرک کرتا ہے، تو یہ لعنتی کام ہے۔ اگر اسی پر اس کا انتقال ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ڈکلیئر کر دیا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے، یعنی اس کو جنت کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ جیسے کفر والے جائیں گے، جیسے منافقین جائیں گے، ویسے ہی مشرکین بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچ جائیں گے، انہیں جنت نصیب نہیں ہونی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نکل گئے جملہ ہے یقین اعتماد کے ساتھ، علم کے ساتھ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کسی کا ایسے عالم میں انتقال ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ند پکارتا تھا۔ اب بہت سے لوگ جو اس میں اعتراض کرتے ہیں، معلوم ہے جو علماء قسم کے لوگ ہیں، عالم مولوی صاحب، وہ ارے یہ ند سے مراد وہ ایسا ہے جو غیر مشرکین مکہ لات منات یغوث یعوق کو مناتے تھے، بت لوگوں کو، یہ بت مراد ہے۔ جبکہ قرآن کا مطالعہ کریں سورہ عنکبوت میں اللہ نے اس کی طرف وضاحت کی ان الذین تدعون من دون اللہ اولیاء، جو بھی اللہ کے علاوہ تم اولیاء کو پکارتے ہو، ند سے مراد صرف جو ہے بت نہیں ہے بلکہ ند سے مراد اولیاء بھی ہیں جس کو معاشرے میں پکارا جاتا ہے۔
اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ لن یملکو، یہ لوگ کوئی چیز کے مالک نہیں ہے اور یہ جو ہے تمہاری مدد کرنے والے نہیں ہیں. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے کہا اگر ایسا جو کرے گا اس کے لیے اللہ کی کوئی مدد اور نصرت نہیں ملے گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ند چاہے وہ ولیوں کو پکارا جائے چاہے وہ کسی اور کو پکارا جائے اللہ کے ساتھ، ایسا کرنے کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات کہ شرک کسے کہتے ہیں. لوگوں نے جو ہے کفر کو جو ہے شرک بتایا اور شرک کو چھپا لیا ہے، اسی لیے لوگوں کو شرک سمجھ میں نہیں آتا ہے اور امت کا اکثر بیشتر طبقہ شرک میں مبتلا ہے. آدمی شرک کی جو ہے ڈیفینیشن نہیں جانتا ہے، شرک کہتے کسے ہیں. آج جو ہے مولوی صاحب سے پوچھو، نہیں یہ تو دینداری ہے، یہ تو مقصد ایسا ہے، یہ تو ہم نیک لوگ تھے. تو پھر یہی چیز تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ان میں اور پھر ان میں فرق کیا ہے؟ پھر ایک سوال سنجیدہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اپنے آپ کو نہ اللہ کا مانتا ہے، اللہ کے ماننے والا بتاتا ہے، نہ وقت کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور نہ ہی اسلام کو مانتا ہے، بالکل وہ تمام چیزوں کا انکار کرنے والا ہے، کفر میں مبتلا ہے. اب وہ ایسے بہت سے بندے ہیں. اب اگر وہ مانگ رہا ہے اور مانگنے میں جو ہے اس کو مل بھی رہا ہے، اس کے تعلق سے ایک سنجیدہ سوال ہم کر سکتے ہیں، خاص طور سے ایسے لوگوں سے جو شرک مبتلا ہے. وہ اپنے آپ سے بھی سوال کریں اور ان سے بھی سوال کیا جا سکتا سنجیدگی سے کہ بھائی ایک ایسا بندہ جو کفر میں مبتلا ہے، اس سے اگر سوال کرے کہ اس کو روزی کون دیتا ہے تو سب کا مسلمانوں کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی ایک ایسا بندہ ہے جو غیر مسلم ہے، کفر میں مبتلا ہے، انکار کیا ہوا ہے، کافر ہے. اب اس کو بارے میں اگر کوئی مسلمان سے سوال کیا جائے، خاص طور سے ایسے مسلمان سے جو شرک میں مبتلا ہے، ولی پرستی میں مبتلا ہے، اولیاء پرستی میں مبتلا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ بھائی ان لوگوں کو جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، غیر اللہ کو مانتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ تو سب کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ دیتا ہے. ان کو روزی اللہ دیتا ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر اب یہ سوچیں کہ جب اللہ ہی ان کا رازق کے خالق ہے تو پھر کیا یہ لوگ رزق مانگتے وقت بیچ میں ولی اللہ کو رکھتے ہیں کیا؟ رزق تو مل رہا ہے نا ان کو بھی، تو کسی ولی کو تو نہیں رکھ رہے اور رزق مل رہا ہے. تو پھر یہ سنجیدہ سوال ہے امت مسلمہ کے لیے کہ بھائی جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے ان کا بھی، تو مسلمانوں کا اللہ خالق نہیں ہے کیا؟ خاص طور سے ان کا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہے، ان کے ذریعے رزق میں ملے گا، ان کے ذریعے سے وہ فلاں فلاں فلاں. تو ان کو جو ہے یہ سنجیدہ سوال سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور کیا بھی جانا چاہیے، اپنے نفس سے بھی کرنا چاہیے. بہرحال اس میں تیسری جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حالت کفر میں کوئی اگر مر جائے تو بھی اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا. میں اختصار سے باتیں جو ہے سمیٹ لیتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 161، سورہ نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ. پھر اللہ رب العالمین نے اس میں واضح کر دیا ہے کہ کفر کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت. ارتداد اختیار کرنے والوں پر لعنت ہے. لعنت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ارتداد اختیار کریں. ارتداد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین سے پھرنا. ایک آدمی ہے مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا اور اس کے بعد جو ہے پھر مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر جائے. اب اس کی دو صورتیں شکلیں بنتی ہیں. پہلی شکل یہ کہ توبہ کر لے اللہ رب العالمین، پھر اس کے دل میں ملال پیدا کرے، احساس ہو تو توبہ استغفار کر لے، توبہ خالص یعنی توبتاً نصوحہ جسے کہتے ہیں، خالص توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر ایک دوسری صورت ہے اسی پر جمے رہتے ہوئے اس کا موت ہو جاوے تو پھر وہ ارتداد میں آ جائے گا اور پھر وہ لعنتی ہو جائے گا. ارتداد کی دو صورتیں بھی ہیں، ایک یہ کہ آدمی پوری باتوں سے مرتد ہو جائے، ایک یہ کہ چند باتوں سے مرتد ہو جائے. مرتد میں چاہے پوری باتوں سے مرتد ہو یا ایک دو باتوں سے مرتد ہو، تمام میں شمار کیا وہی جائے گا ارتداد ہی. اگر توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جو ہے مرتد ہوگا، لعنت ہوگی. ارتداد کی ایک شکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کا انکار کرنا. یہ ارتداد کی پہلی سیڑھی ہے. اگر آدمی اس سیڑھی پر چڑھ گیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر توبہ نہیں کیا تو اور ایسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی مرتد کی ایک شکل رہے گی، وہ بھی ارتداد کی ایک شکل رہے گی. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کچھ ایسے جو ہے دراز زبانی پیدا ہو گئے ہیں، دراز زبان جو ابھی چند چیزوں کو پڑھ کے کتابوں سے پڑھ کے علامہ مولانا بنتے ہیں اور انجینئر علی مرزا ہے اور فلاں اس کے جیسے لوگ ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، اور پھر جو ہے فلاں ایسے تھے
تھے, فلاں ویسے تھے, فلاں امام ایسے تھے. ارے بھائی آپ نے حدیث کو پڑھا, حدیث کا ہاں نہیں پڑھا ہے, آپ نے حدیث کے بارے میں کیا جانکاری لی ہے جو آپ نے حدیثوں کے بارے میں ایسے تنقیحات کر دی ہیں اور برائیاں بیان کی ہے. محدثین کے بارے میں برائیاں بیان کرنا, محدثین کا میم نہیں معلوم ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو ہے الفاظ ایسے دراز ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اور امت کے نوجوان ان کے اندر بلا سوچے سمجھے پھنستے چلے جا رہے ہیں. آدمی تھوڑا سا سوچتا ہے کہ ارے فلاں نے ایسا کہا, آدمی شک, شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی شک و شبہ میں مبتلا کر دے, اور شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ نماز اگر کوئی پڑھے گا تو نماز کے پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے, یعنی جہنم کی ایک وادی ہے. اگر میں ایسے جملہ کہہ دوں آپ کو, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے, جہنم کی ایک وادی ہے, تو آپ تھوڑا سننے کے بعد یا تو مجھے بیوقوف کہیں گے کہ مولانا بیوقوف ہو گئے, پاگل ہو گئے, یا تو یہ سوچیں گے کہ مولانا ابھی ادھوری بات بیان کی ہے, ابھی ادھوری بات بیان کی ہے, آگے کچھ اور ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا, ویل للمصلین, اللہ نے سورہ معاون میں کہا ہے ویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین صلہ ہے جو نماز میں دکھاوا ریاکاری وغیرہ کرتے ہیں, ہے نا, اس کا اللہ نے وجہ. اب میں صرف اتنے کہ ویل للمصلین, نمازیوں کی ہلاکت, تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایسے ہی علی مرزا جیسے لوگ ہیں, لوگوں کو آدھی بات بیان کر کے, اپنے مقصد کو کشید کر کے, اپنے فائدے کی بات بیان کر کے لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں. ہاں, اور نوجوان طبقہ ہے, ارے یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, حضرت عثمان کے تعلق سے یا انہوں نے ایسے کی, غضب کیا, یہ وغیرہ, بیت المال کو کھا گیا, ایسی بے بنیاد باتیں ادھوری, اور معاشرے میں نوجوان طبقہ اس کو کہتا ہے ہاں صحیح ہے. ارے پہلے تحقیق تو کرے. ایک آدمی ہے اگر معاشرے میں, میں اگر ایک سوال ہے ایک جو خاص طور سے ان نوجوانوں کے لیے, مسلمان میں ان نوجوانوں کے لیے جو ایسے علی مرزا جیسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہمیت کے حامل ہے, ان سے ایک سوال ہے, یہ بہت اہمیت کا سوال ہے. اگر جو آدمی علی مرزا کے پیچھے پڑتے ہوئے نوجوان شخص کہتا ہاں یار غلط تو نہیں کہہ رہے نا, یہ تو صحیح تو ہے, اعتراض کا غلط ہے کیا, ایسے آدمی سے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ ان کے والد, ان کا جو والد ہے, ان کا جو باپ ہے, جو بڑا اثر و رسوخ کا حامل ہے, بہت نام چین ہے, نام چین اسٹیٹس اور مقام والا ہے, اگر ان سے کوئی کہے گا تمہارے والد کو فلاں گالی دے رہا ہے, فلاں آدمی گالی دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, تو کیا وہ آدمی اس اپنے والد کے تعلق سے فوراً یہ سوچے گا ہاں یار ہو سکتا ہے میرے والد برے ہی ہوں گے جبھی تو گالی دے رہا ہے؟ کبھی بولے گا ایسا؟ فوراً اپنے استین تیار کرے گا, کون ہے بھائی, کون گالی دیتا ہے؟ اس کو معلوم ہے اس کے والد کا مقام, مرتبہ ہے, اسٹیٹس ہے, تو اپنے والد کی بات آئے گی تو فوراً استین چاہے گا کون گالی دیتا ہے. یہ بھی تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس نے گالی دی ہے تمہارے والد کو, ہو سکتا ہے تمہارے والد میں کچھ خامی ہو جبھی تو گالی دے رہا ہے. ایسے اپنے والد کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچ ہے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں اعتراضات ہوتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. ارے اپنے والد کی بات آئی تو نہیں ہو سکتا ہے, آستین چڑھائی جائے, اور جب جناب محمد رسول اللہ یا صحابہ کے بارے میں آئے تو ہو سکتا ہے. شیطان آپ کو کیسے گمراہ کر رہا ہے نوجوانوں کو, یہ نوجوانوں کو بہرحال سوچنا چاہیے, بہت بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ صحابہ کرام کو گالی دینا بھی لعنت کا حصہ ہے, لعنت کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے من سب اصحابی لعنہ اللہ, جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے مردود ہو جاتا ہے. اصحابی کا ورڈ ہے, کسی بھی صحابی کو, یعنی پورے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو, چاہے پھر حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرے, ان کو گالی گلوچ کرے, یا حضرت علی کو برا بھلا کہے, کسی کو بھی, کسی بھی صحابی کو کے شان میں اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, برے الفاظ اور برے القاب سے نوازتا ہے, تو سمجھ لینے چاہیے اس کی جو ہے اس کی شان, اس کی خیر نہیں ہے, کیونکہ وہ لعنتی ہو جائے گا, اور جو اس کی تائید کرے گا وہ بھی لعنتی ہو جائے گا. صرف ایسا نہیں کہ جو کر رہا ہے وہ لعنتی, جو اس کی تائید کرے گا وہ بھی لعنتی ہو جائے گا. کیسے؟ یہ حدیث جو حضرت علی کی آپ نے پڑھی ہے, سنی, وہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں کی, بیان کی, اس میں سے پہلی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اسی میں یہ بھی ہے لعن اللہ من آوا محدثا اور محدثا, دونوں معاملہ ہے, دونوں روایت کے الفاظ ہیں, محدثا اور محدثا. محدثا کے معنی مجرم, لعن اللہ, اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو مجرم کو پناہ دے, اور محدثا اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے. پناہ دینے سے مراد کوئی بدعتی کو سنبھال کے رکھے, اس کی واہواہی کرے, اس کی ہاں میں ہاں ملائے, کئی طرح سے اس کے تعاون ہے, یہ سب وہی ہے. خرافات کو اگر کوئی تعاون کرے, مدد کرے, اس کی ہاں میں ہاں ملائے, یہ سب لعنت کا مستحق بن جائیں گے,
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں صاف کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں سنو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی پر مدد کرنا اور برائی اور شرکشی پر تعاون مت کرنا. کسی بھی قسم کے تعاون سے بندہ مومن اور مومنہ کو محفوظ رہنا چاہیے. بہرحال نفاق اپنے اندر رکھنے والوں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں سے ایک لوگ ہوں گے جو اپنے دل میں نفاق رکھتے ہوں گے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 66 میں اللہ نے یہ بات نقل کی ہے. اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والے لوگ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ نے ان پر دنیا میں لعنت بھی بھیجی ہے، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والے یہ لعنتی ہوں گے. اب اللہ کو ایذا پہنچانا، یہ بھی تو ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تو جو حاکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہے، اس کو کیسے ایذا پہنچائے. اب اللہ کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی بات کی یعنی نفی کر دینا، یا اللہ کی منہیات، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اختیار کر لینا، یہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے. جیسے اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے اس کو رکنا ہے، اگر بندہ رکتا نہیں ہے تو یہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے. اللہ نے کسی چیز کو حکم دیا ہے، ایک بندہ اس کو نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے. اللہ کو ایسے آدمی ذات سے ایذا نہیں پہنچائے گا، لیکن اپنے عمل سے اللہ کی ذات کو ایذا پہنچاتا ہے. اور رسول کو ایذا پہنچانا یعنی رسول کی باتوں کا انکار کرنا، رسول کو شاعر، مجنون اور فلاں ایسے یعنی استہزاء کے الفاظ اختیار کرتے ہوئے بولنا، یہ تمام چیزیں رسول کو ایذا پہنچانا ہے. یہ بھی شریعت میں اگر ایسا کوئی کرتا ہے، چاہے پھر وہ وسیم رضوی کیوں نہ ہو، اگر نام کا مسلمان، نام نہاد مسلمان بھی ہو، اور اگر وہ رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، تو پھر وہ نام نہاد ہی ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں پھر ایسے لعنتی لوگ کا انجام کیا ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھنے میں آ رہا ہے کہ اب وہ جو ہے ایسی کنڈیشن میں آ گیا ہے جس نے اللہ کے خلاف بغاوت کی تھی، رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، اب ایسی کنڈیشن میں آ گئے، جیسا کہ میڈیا سے مل رہا معلومات، واللہ عالم بہتر، اللہ بہتر جانتا کیا ہے، وہ ایسی کنڈیشن میں کو کہتا ہے اب میں خودکشی کر لوں گا. نتیجہ کیا آ گیا ہے؟ اس نے جس گمان میں بھی یہ سب کیا تھا، بہرحال اللہ نے اس کو لعنتی قرار دیا، اللہ کی رحمت اس سے ہٹ گئی. نتیجہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب وہ کہیں کا نہیں بچ پایا. پہلے اللہ والا تھا تو اللہ والا بن کے رہنا تھا، رسول والا تھا تو رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرنا تھا. اب اس نے یہ بھی نہیں اختیار کیا تو اب دوسری جگہ گیا، وہاں پر بھی کچھ اسے ملا نہیں، تو اب یہ کنڈیشن آ گئی کہ اب اس کے جملے ہے کہ اب میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں گا. یہی ایک اس کا انجام بچا رہ گیا. اللہ رب العالمین اگر توبہ کی توفیق دے دے تو بہتر ہے، ورنہ جو ہے اس میں اللہ کی لعنت آ گئی ہے، پڑ گئی ہے، اور ایسے ہی مر گیا تو پھر وہ تو آخرت میں بھی تباہ اور بربادی ہو جائے گا. بہرحال تو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے پر لعنت ہوتی ہے. واضح دلائل اور احکامات کو چھپانے والوں پر بھی لعنت ہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. ایسے لعنت کے بہت سے ورڈ ہیں، بہت سی باتیں ہیں، میں نے مختصر امپورٹنٹ نقل کی ہے. دلائل واضحہ ہیں اور براہین قاطعہ ہونے کے بعد اس کو چھپا لینا، یہ بھی لعنت کا مستحق بنتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے، ایک مولوی صاحب کے پاس جائے اور مولوی صاحب سے کہے، مولانا صاحب ایک میں نے جناب کو دیکھا ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں، تو جناب آپ جو ہے علم کو چھپا رہے ہیں. کیسے چھپا رہے ہیں؟ ارے صاحب یہ 4 مسلک ہے نا، تو امام شافعی کا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کو حقیقت نہیں بتا رہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس کو چھپا کر مسلک کی طرف رہنمائی کر دی گئی. ارے 4 مسلک ہے، اس لیے ان کے مسلک سے وہ آمین زور سے کہہ رہے ہیں اور جو ہے رفع الیدین کر رہے ہیں اور سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں. یہ علم چھپانا ہے. یہ کیا ہے؟ علم چھپانا ہے. اور جو جان بوجھ کر علم چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے متصل ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو. اگر وہ کتاب سنت والا ہے اور توحید کو چھپاتا ہے، شریعت کی باتوں کو چھپاتا ہے، تو اللہ اس کی بھی پکڑ کرے گا، وہ بھی لعنتی ہو جائے گا. اگر وہ کسی بھی مسلک کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا کچھ بھی ہو، مسلمان اگر ہے کسی بھی مسلک کا، اور وہ شریعت کی باتوں کو چھپا کر اپنے اور اپنے ائمہ کی باتوں کو اجاگر کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے وہ لعنتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، علامہ، مولانا، بڑے سے بڑا یا عام آدمی ہو. تمام لوگ اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل
عن علم وهو يعلمه فكتمه الجمه الله بلجام من النار۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، امام ترمذی نے صحیح سند سے لایا ہے کہ جس نے کسی کا علم پوچھا گیا، من سئل عن علم، کوئی علم دریافت کیا گیا، معلومات پوچھی گئی کہ مولانا یہ کیا کہتے ہو آپ، اس تعلق سے کیا آپ کو معلومات ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ اب مولانا نے بجائے قرآن حدیث کی روشنی کے مولوی اور امام کے روشنی میں فتویٰ دے دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم وهو يعلم، جانتا ہے حق، ہاں یہ صحیح ہے لیکن چھپا لیا کسی وجہ سے۔ اب کس وجہ سے آدمی چھپاتا ہے؟ ایک بائی ایک کی وجہ سے، یا تو پھر پبلک مارے نا اس کی وجہ سے۔ ہمارے مالیگاؤں کی ایک مثال بتاؤ، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک دو منٹ میں دو تین باتیں بتا کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ہمارے مالیگاؤں میں ایک مولوی صاحب نے خطبہ جمعہ میں نام نہیں لوں گا آپ سمجھ جائیں گے، خطبہ جمعہ میں جو ہے دوران خطبہ باتیں کرتے کرتے بیان کر دیا کہ یہ جو ایصال ثواب کے طور پہ یا جو ہے دکانوں پہ جو ہوتا ہے وہ قرآن کی جو ایصال ثواب کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں بہرحال وہ قرآن خوانی وغیرہ، تو یہ جو ہے نا میں نے تحقیق کی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک ایسے مولوی صاحب جن کا تعلق مسلک احناف سے ہے، انہوں نے بڑی مسجد میں یہ بات کہی۔ اب نماز خطبہ ہوا، نماز ہو گئی، بعد میں چیمے گوئیاں ہونے لگی۔ مولانا صاحب کو لوگوں نے گھیر لیا، ارے شیخ، بولے مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ارے مفتی صاحب آپ نے یہ کیسے کہا؟ ارے بولے میں تحقیق کیا، بڑی چیمے گوئیاں ہیں۔ بولے آپ کو اگلے ہفتہ بولنا پڑے گا۔ اب جناب جو ہے دیکھیے، یہ ایک ہوتا ہے اللہ کا ڈر، ایک ہوتا ہے پبلک کا ڈر ہے۔ اب یہ مولانا کے اوپر پبلک کا اثر رسوخ، ڈر، خوف پیدا ہوا اور معاملہ ایک بائی ایک کا آیا، نہیں تو کرسی ہٹ جانی تھی۔ اگر مولانا اگر یہ نہیں کرتے تو کرسی گئی تھی، پھر اس کے بعد بہت سے نقصانات۔ تو مولوی صاحب نے اب دیکھیے کیا کیا، آئندہ خطبے میں کہا میں نے ایک بات بیان کی تھی، وہ میری تحقیق تھی، بہرحال تحقیق غلط بھی ہو سکتی، نعوذ باللہ من۔ مولوی صاحب کو اللہ نے ہدایت دی تھی، صحیح تحقیق کیے تھے۔ اب مولوی صاحب اگلے ہفتے پلٹ کر بولتے ہیں پبلک کے لیے، اللہ کا ڈر نہیں، پبلک کا ڈر۔ پہلی تحقیق صحیح تھی مولانا کی، اب پبلک کے ڈر سے بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه، کوئی ایسا علم پوچھا گیا جانتا ہے حق اور اس کو چھپا لیتا ہے، الجمہ اللہ بلجام من النار، اللہ اس کو قیامت کے دن جو ہے بلجام من النار، آگ کی جو ہے انگوٹھیاں پہنا کر اس کو لپیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا، چاہے پھر وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ بہرحال اللہ محفوظ رکھے۔ عمدن مومن کا قتل کرنا بھی یہ لعنتی کام ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، یہ لعنتی کام ہے، اس سے بہت مومنہ کو اور مومن کو بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے لعنت کی ہے آکل الربا، سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، جس مرحلے میں بھی سود کا معاملہ ہے اس میں بھی جو ہے لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ جو ہے جب سے یہ میڈیا عام ہو گیا ہے، موبائل وغیرہ عام ہو گیا ہے، تو اس کا کاروبار مسلمانوں میں بھی زور و شور سے چل رہا ہے۔ بیک اپ پہ پیسے آ رہے ہیں، اتنا لے لو تو اتنا واپس پیسہ مل جائے گا۔ بھائی یہ واپس پیسہ دینے والے کائے کا پیسہ واپس دے رہے ہیں؟ اتنے پہ اتنا آپ کو فری ہے، اگر فری والا معاملہ ہے دکان سے لے رہے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اتنا پرسنٹیج پہ اتنا پرسنٹ فری، پھر اتنا بیچو گے تو اتنا فری، پھر اتنے کسٹمر بناؤ گے تو اتنا فری۔ یہ سب جو ہے سود کی ایک شکل ہے جو معاشرے میں عام طور سے ہوتے جا رہی ہے، اور مسلمانوں کا نوجوان طبقہ خاص طور سے اس کے اندر حصہ دار بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہے کہ میں دھیرے دھیرے جو ہے اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آج ہمارے معاشرے میں یہ کھیل رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے، وہ کھیل رہے ہیں تو یہ پیسہ آ رہا ہے، لوگوں کو پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے، لوگوں کا مال خرید کر جو ہے کسی نے ایپس جو ایپس ہیں خریدنے والی دکانیں جو ہیں خرید کے فروخت آن لائن، اس سے خرید کے دے رہے تو پیسہ آ رہا ہے، اور سوچ رہے ہیں ہاں بڑا مجھے سکون ہے، بغیر محنت کے پیسہ آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں سود کی ایک شکل ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا موکلہ شاہدہ کاتبہ، چاروں چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والا ہی صرف نہیں، کھلانے والا بھی، لکھنے والا بھی، گواہی دینے والا بھی، سب کے سب اس کے اندر جو ہے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو گالی دینے کی بات تفصیل ہوگی، آخری بات، اب وقت ختم ہو گئے، گودنے والی، گدوانے والی، دونوں پر
اور اسی طرح بال کو جوڑنے والی خاتون سے خاص یہ تعلق ہے، جڑوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان جو ہے فاصلہ کرنے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی جو ہے ایک اشارتاً ایک حدیث بتا دوں۔ مائی عائشہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتی ہیں کہ انصاری قبیلے کا کے معاملے ایک خاتون کا ایسا معاملہ ہوا کہ اس کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اتفاقاً وہ بیمار پڑ گئی۔ انصاری خاتون بیمار اتنی پڑ گئی کہ اس کی بیماری کے نتیجے میں اس کا بال جو ہے پورا جھڑ گیا۔ اب ان کے خاندان والی شادی قریب ہوئی تھی، اتفاقاً شادی کے بعد یہ معاملہ ہو گیا تھا، اب اس کو پھر اپنے سسرال جانا ہے۔ تو میکے والوں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس کو جو ہے بال جوڑ دیا جائے، یعنی یہ جو وگ ہے نا یہ آج کل کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جب ہوا تو انہوں نے کرنے سے پہلے استفسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا سوچ رہے ہیں کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس سننے کے بعد ان کے یہ استفسار پہ آپ نے کہا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرتا ہے بالوں کو وگ لگانے والی، جوڑنے والی۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ آپ نے کہا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لعنت کرتا ہے گودنے والی۔ آج ہمارے یہاں ٹٹو کا عام چلن چلا ہے نا، اتنا چلنے لگا ہے، عام چلن ہو گیا ہے کہ اس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہو گیا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو دیکھنے میں آتا ہے، کچھ خواتین میں بھی آ گیا ہے کہ بھائی ٹیٹو ٹاٹو جو بولتے ہیں اس کو، بہرحال اپنے جسم پر گودنا گدوانا اور پورا یہاں لکھوا لینا وہاں لکھوا لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمات والمستوشمات کہا ہے، گودنے والی گدوانے والے، دونوں مرد ہو یا خاتون، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے تعلق سے آپ غور کر سکتے ہیں، ایک حدیث میں بھی معاملہ آتا ہے گودنے اور گدوانے کے تعلق سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معاملہ ملتا ہے۔ ایک خاتون نے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا تھا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے 2 دفتیوں کے درمیان، لیکن میں گودنا گدوانا تو کہیں قرآن میں ملتا ہی نہیں مجھے۔ تو یہ سوال اعتراض انہوں نے بہت اچھا عمدہ کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم قرآن کو بغور پڑھتی تو تمہیں ضرور ملتا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول سورہ حشر میں فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے، گویا یہ اللہ کا ہی فرمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ بہرحال جو لعنتی کام ہے اس سے بندہ مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو اللہ کی رحمت کے جو مستحق بننے والے کام ہیں ان کاموں کو اختیار کرنا چاہیے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس مجلس میں کئی باتوں پر غور فکر کرنے والا بناوے، اور کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے دے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے دین ایمان پر قائم رکھے، اللہ میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہی فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔